بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما ورد من التشدید علی من جر ثوبہ خیلا۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل فیما ورد من التشدید علی من جر ثوبہ خیلا سے۔ محترم سامعین، اسلام ایک ایسا جامع دستور حیات ہے جس میں حیات انسانی کی مکمل رہبری و رہنمائی موجود ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے۔ اسلام نے جس طرح رہنے سہنے اور کھانے پینے کے اصول بتائے ہیں، اسی طرح کپڑے پہننے کے سلسلے میں بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غیر اسلامی اور غیر قوموں کے مشابہ لباس سے منع فرمایا ہے، اسی طرح ایسا لباس جس میں تکبر کا شائبہ ہو، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسلامی لباس کا ایک محکم ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہیں، سماعت فرمائیے۔ عہد نبوی میں عرب متکبرین کا یہ فیشن تھا کہ کپڑوں کے استعمال میں بہت اسراف سے کام لیتے تھے اور اس کو بڑائی کی نشانی سمجھتے تھے۔ ازار یعنی تہبند اس طرح باندھتے تھے کہ چلنے میں نیچے کا کنارہ زمین پر گھسٹتا تھا۔ اسی طرح قمیص اور عمامہ اور دوسرے کپڑوں میں بھی اس قسم کے اسراف کے ذریعے اپنی بڑائی اور چودراہٹ کی نمائش کرتے، گویا اپنے دل کے استکبار اور احساس بالاتری کے اظہار اور تفاخر کا یہ ایک ذریعہ تھا، اور اس وجہ سے متکبرین کا یہ خاص فیشن بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی اور نہایت سنگین وعیدیں اس سلسلے میں سنائی۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا کبر و غرور اور فخر کے طور پر زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازارۃ المومن الی انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین
وما اسفل من ذلك ففی النار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ مومن بندے کے لیے ازار یعنی تہبند باندھنے کا طریقہ یعنی بہتر اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ پینڈلی کے درمیانی حصہ تک ہو اور نصف ساق اور ٹخنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے یعنی جائز ہے، اور جو اس سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہے یعنی اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو از راہ فخر و تکبر اپنی ازار گھسیٹ کے چلے گا۔ ان حدیثوں میں فخر اور غرور والا لباس استعمال کرنے والوں کو یہ سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے اس دن میں جب کہ ہر بندہ اپنے رب کریم کی نگاہ رحم و کرم کا سخت محتاج ہوگا، وہ اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دے گا، اس کی طرف نظر کرم بھی نہ فرمائے گا۔ ہائے ایسے لوگوں کی محرومی و بدبختی، اللہم احفظنا۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کے لیے اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ تہبند اور اسی طرح پاجامہ اور اسی طرح پینٹ نصف پینڈلی تک ہو اور ٹخنوں کے اوپر تک ہو تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس سے نیچے یعنی ٹخنوں کے نیچے جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ازاری یسترخی الا ان اطاہدہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست من یفعلہ خیلاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فخر و تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زیادہ نیچا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تہبند اگر میں اس کا خیال نہ رکھوں تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو فخر و غرور کے جذبے سے ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے جسم والے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار چلتے ہوئے آپ کا تہبند بے توجہی میں ٹخنوں سے نیچے سرک جاتا تھا اور یاد آنے پر پھر فوراً آپ تہبند درست فرماتے، جس کی حدیث میں صراحت موجود ہے اور واضح طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مصداق نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا حال بالکل مختلف تھا۔
وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ادنا سے ادنا خلاف ورزی چاہے ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہو یا غفلت و لاشعوری کے عالم ہی میں ہو برداشت نہ کرتے تھے اور اس کا حکم ضرور معلوم کرتے تاکہ کوئی صورت معافی کی نکل آئے۔ اس کی مثال وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے دریافت کیا کہ ایسے دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ میری جو حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے وہ بیوی بچوں کے درمیان نہیں رہتی، اور دو قسم کی حالت کا رہنا ہی نفاق ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت ابو بکر کے ازار کا تھا۔ آپ نے کبھی بھی ارادے سے ٹخنوں سے نیچے تہبند نہیں باندھا، اور یہ حضرات صحابہ کرام کی دینی فکر اور اطاعت حکم الہی اور حکم رسول کی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ اپنے ان اعمال کو جو صرف صورتاً مخالفت کی فہرست میں آتے ہیں انہیں بھی صریح مخالف تصور کرتے تھے اور ان سے احتیاط برتتے تھے۔ عن ابی ہریرہ قال بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ اذ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك امرته ان يتوضا قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله جل ذکرہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو وہ شخص وضو کر کے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ شخص گیا اور وضو کر کے آیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو اپنی ازار ٹخنوں کے نیچے لٹکائے ہوئے ہو۔ جو اپنی ازار ٹخنوں کے نیچے لٹکائے ہوئے ہو۔ اس حدیث کی علماء نے چند تاویلیں کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کس حدیث کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو اپنی ازار ٹخنوں کے نیچے لٹکائے ہو۔ اس حدیث کی علماء نے چند تاویلیں کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوبارہ وضو کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عطا کیا تاکہ وہ دوران وضو غور کر سکے اور اپنے عمل مکروہ پر متنبہ ہو کر اس سے پرہیز کرے۔
نیز اکمل و افضل طریقے پر نماز ادا کرے۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بالِ ازار کے عمل کی وجہ سے اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہے وضو کے ذریعے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم زجراً و توبیخاً فرمایا ہے۔ حدیث میں نماز کے قبول نہ ہونے سے مراد کامل قبولیت ہے، یعنی اس بالِ ازار کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی مکمل خوشنودی حاصل نہ ہوگی۔ حدیث میں نماز کے قبول نہ ہونے سے مراد کامل قبولیت ہے، یعنی اس بالِ ازار کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی پوری خوشنودی حاصل نہ ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس بالِ ازار سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ عن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلاء فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص از راہ تکبر نماز میں اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اس کے لیے جنت حلال ہوگی نہ جہنم حرام ہوگی۔ اس حدیث میں اگرچہ علماء نے تعویل کی ہے لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ بہت سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بالِ ازار کرنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا، لہٰذا ان مسلمانوں کے لیے اس حدیث میں لمحہ فکریہ ہے جو اس بالِ ازار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نیز دوسری حدیث میں اس بالِ ازار کرنے والوں کو زبردست پھٹکار لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے نہ جنت حلال ہونے کا وعدہ ہے اور نہ جہنم حرام ہونے کی ضمانت، یعنی ایسا شخص جہنمی ہے، اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر تکبر نہ ہو تو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے کی وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ عوام کا تو پوچھنا نہیں، بہت سے اہل علم بھی اس طرح کپڑے پہنتے ہیں اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ ان احادیث کا سہارا لیتے ہیں جن میں خیلاء یعنی تکبر کی قید مذکور ہے۔ نیز حضرت ابو بکر کی حدیث سے بھی یہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ تقریباً یہی حال ان حضرات کا بھی ہے جنہیں دین کی کچھ سوجھ بوجھ ہے اور وہ اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو اپنی زندگی کے مطابق کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ ان سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دے۔
اسبال ازار کی احادیث میں خیلہ کی قید کی حقیقت کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ اسبال ازار کے سلسلے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں انہیں دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ احادیث جن میں خیلہ کی قید مذکور ہے، یعنی اگر کوئی تکبر کی بنا پر اسبال ازار کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ وعیدیں ہیں جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر دو، وہ احادیث جن میں خیلہ کی قید نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا ہر وہ شخص مصداق ہے جو اسبال ازار کرتا ہے، چاہے اس میں تکبر ہو چاہے تکبر نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پہلی قسم کی احادیث کے مطابق خیلہ یعنی تکبر کے ساتھ اسبال ازار ممنوع اور حرام ہے، اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، یا دوسری قسم کی احادیث کے مطابق مطلقاً اسبال ازار حرام ہے، چاہے تکبر ہو یا نہ ہو؟ خیلہ کی قید اتفاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین تفاخر و تکبر اور احساس برتری کے مظاہرے کے لیے اپنے کپڑوں میں حد سے زیادہ اسراف کرتے تھے۔ جب وہ چلتے تو ان کی چادریں اور لنگیاں زمین پر گھسٹتی تھیں اور اسے وہ بڑائی کی علامت جانتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک سفیر کی حیثیت سے قریش کے پاس گئے تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لنگی ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر کہا، آپ اسے نیچی کر لیں، کیونکہ رؤسائے قریش اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، لا ہاکذا عزرت صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حبیب کی یہی سنت ہے۔ جن احادیث میں خیلہ کی قید ہے ان میں اس لفظ کے ذریعے مشرکین کے اس تکبر کی ترجمانی کی گئی ہے اور ان کے متکبرانہ احوال کو اس لفظ خیلہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خیلہ کی قید مشرکین کی حالت اور واقعہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ قید صرف واقعی ہے، احترازی نہیں ہے۔ لہٰذا اب تکبر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا درست نہ ہوگا۔ کیا عرف و عادت کی وجہ سے اسبال ازار جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور اتنی سخت وعیدوں کے بعد کسی ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ بلا کسی عذر
وہ بلا کسی عذر شدید کے اس بال ازار کی جرأت کر سکے، اور ادنا بھی دینی غیرت رکھنے والا کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مقابلہ میں عرف و عادت کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور اس بات کا بہانہ نہیں بنا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل سے پوری زندگی اجتناب فرمایا اور اپنے صحابہ کو اس سے منع فرمایا، حالانکہ صحابہ کرام امت کی سب سے بہترین جماعت ہیں۔ اگر تکبر نہ ہونے کا کسی کو دعویٰ ہو سکتا ہے تو وہ اسی مقدس جماعت کو زیب دیتا ہے، لہٰذا اگر کبر نہ ہونے کی بنا پر اس بال ازار جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے لیے جائز ہونا چاہیے تھا۔ اس بال ازار کبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ عن جابر و ایاک و اسبال الازار فإنہ من المخیلۃ وان اللہ لا یحب المخیلہ۔ پوری سند ابھی اس کی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بال ازار سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ صحابہ کی طہارت باطنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بال ازار سے ان کو منع فرمانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس بال ازار کا یہ عمل ہی شریعت کے نزدیک قبیح اور مکروہ ہے۔ چاہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے اندر کبر نہیں ہے، بعض احادیث کے اندر خیلاء یعنی کبر کی جو قید آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تکبراً ایسا کرے اس کے لیے وعید ہے، اور جس میں تکبر نہیں ہے اس کے لیے اس بال ازار کی اجازت ہے، بلکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس بال ازار کا سبب ہی کبر ہے، یعنی جن کے اندر کبر ہوتا ہے وہی یہ حرکت کرتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وحاصلہ ان الاسبال یستلزم جر الثوب وجر الثوب یستلزم الخیلاء ولو لم یقصد اللابس الخیلاء، یعنی اسبال ازار کپڑے گھسیٹنے کو مستلزم ہے، اور کپڑا گھسیٹنا تکبر کو مستلزم ہے، چاہے پہننے والا تکبر کا ارادہ نہ کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس بال ازار مطلقاً حرام ہے؟ علماء کی ایک بڑی جماعت نے تکبر اور عدم تکبر کے درمیان فرق کیے بغیر اس بال ازار کو حرام قرار دیا ہے، اور عدم تکبر کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد اس بال ازار کرنے کو تکبر کی دلیل قرار دیا ہے۔ اس بال ازار کی حالت میں
پڑھی گئی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سے مسلمان جن تک اسبال ازار کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں نہیں پہنچی ہیں، وہ جس طرح نماز سے باہر اسبال ازار کرتے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی یہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اسبال ازار کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں بہت ہی سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یقبل صلاۃ مسبل، اللہ تعالیٰ اسبال ازار کرنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسبال ازار کی حالت میں جو نماز ادا کی گئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی یا مکروہ تحریمی ہوگی یا مکروہ تنزیہی؟ اسبال ازار کی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ جس اسبال ازار کی حرکت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا ہے، جس پر اس قدر شدید وعیدیں سنائی ہے، اسی حرکت کو نماز میں کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے دربار میں کرنا کس قدر قبیح، مذموم اور کتنا گھنونا اور برا عمل ہوگا، اس کا فیصلہ ہر ایمان رکھنے والا دل کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسبال ازار کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی معذور ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس میں تکبر نہ ہوگا، اور اس کا دعویٰ اس زمانے میں کون کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، الا ماشاء اللہ، تو اس کی نماز اگرچہ اس درجہ مکروہ نہیں ہے، لیکن فی الجملہ کراہت سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ وَإِطَالَةُ الذَّيْلِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ والشافعی فی الصلاة وغیرها مرقاة المفاتیح باب السطر الفصل الثانی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک دامن کو ٹخنوں سے زیادہ لمبا کرنا نماز اور خارج نماز دونوں میں مکروہ ہے۔ صادق و مصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس مسئلہ میں بالکل صریح اور واضح ہیں کہ اسبال ازار علامت تکبر ہے، لہٰذا اسبال کے بعد تکبر نہ ہونے کا دعویٰ کرنا نفسانی اور شیطانی دھوکہ ہے، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب صحابہ جیسی برگزیدہ اور مقدس جماعت کو اس سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم اور آپ کس شمار میں آتے ہیں؟ لہٰذا ہر مسلمان کو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اسبال ازار سے پورے طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے پینٹ وغیرہ کے پائنچے موڑنے کا کیا حکم ہے؟ اسبال ازار کے سلسلے میں جو احادیث آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں،
اسی طرح اسبال ازار کی حالت میں نماز کا جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت رکھنے والا ہر مومن اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے بالکل گریز کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث کے احترام میں اکثر مسلمان نماز سے قبل پینٹ وغیرہ کے پائنچے موڑ لیتے ہیں تاکہ ٹخنے کھل جائیں اور کم از کم نماز میں اس گناہ سے بچ سکیں اور ان کی نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز سے قبل پائنچے موڑنا مکروہ ہے؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز سے پہلے پائنچے موڑنے کا یہ عمل درست ہے؟ اس طرح کرنے سے نماز میں کوئی کراہت تو نہیں آئے گی، کیونکہ بعض حضرات پائنچے موڑنے کے عمل کو درست قرار نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ اسبال ازار کی حالت میں ہی نماز ادا کی جائے۔ احادیث مبارکہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کپڑے ایسے ہی بنوائیں جن میں خود بخود ٹخنے کھلے رہیں، پائنچے موڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن ہمارے اکثر نوجوان جو چست جنس یا دیگر پینٹ پہنتے ہیں جن میں پائنچے موڑے بغیر ٹخنے کھولنے کی کوئی دوسری شکل نہیں ہوتی، تو اب ان کے سامنے دو ہی صورت رہ جاتی ہے۔ نمبر ایک، اسی حالت میں یعنی ٹخنے ڈھکے ڈھکے نماز پڑھنا۔ نمبر دو، پائنچے موڑ کر نماز پڑھنا۔ پہلی صورت میں یعنی ٹخنے ڈھکے ڈھکے نماز پڑھنے میں اوپر ذکر کیے گئے تمام احادیث کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے جن میں اس عمل کی قباحت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ نماز سے قبل پائنچے موڑ لیں تاکہ کم از کم نماز کی حالت میں اس گناہ سے بچ سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا حدیث کی خلاف ورزی ہے اور کم از کم نماز میں پائنچے موڑ کر ٹخنوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ نماز سے قبل اپنے پائنچے نہ موڑے، کیونکہ یہ عمل مکروہ ہے جس سے نماز میں کراہت آتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اس عمل کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ حضرات اپنے اس موقف اور مسلک کی تائید میں کئی دلائل پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ان کی پہلی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جس میں کپڑے اور بالوں کو سمیٹنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور نہ بالوں کو سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو۔ بخاری۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑوں کا سمیٹنا ممنوع ہے اور پائنچے موڑنا بھی کپڑے کا سمیٹنا ہے، لہٰذا وہ بھی ممنوع ہوگا۔ دوسری دلیل، فقہا کی وہ عبارتیں ہیں جن میں کف ثوب کی کراہت کا حکم بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے، وَکُرِہَ کَفُّہُ اے رفعہ ولو لتراب کمشمر کم او ذیل۔ مکروہ ہے کپڑے کو سمیٹنا، چاہے مٹی سے بچنے کے لیے ہو، جیسے آستین چڑھانا اور دامن سمیٹنا، اور شامی میں اس کے تحت لکھا ہوا ہے وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْكَفِّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ۔ اس کے ذریعہ مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ کپڑا سمیٹنے کی کراہت نماز کی حالت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پہلی عبارت میں مطلقاً کپڑا سمیٹنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور شامی میں یہ صراحت کی گئی کہ کپڑا سمیٹنا چاہے نماز کے اندر ہو یا اس سے پہلے، دونوں حالتوں میں مکروہ ہے۔ لہٰذا دونوں عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اگر اسے کہیں سے بھی موڑے تو یہ عمل مکروہ ہوگا، اور پائنچے موڑنا بھی اسی قبیل سے ہے، لہٰذا یہ بھی مکروہ ہوگا۔ تیسری دلیل، پائنچے موڑنے سے بد ہیئتی پیدا ہوتی ہے اور بری ہیئت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا پائنچے موڑنے کا عمل بھی مکروہ ہوگا۔ اوپر ذکر کیے گئے دلائل کا ایک جائزہ ذرا پیش کیا جاتا ہے، سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل کا جائزہ آپ خود لیں۔ پہلی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث سے پائنچے نہ موڑنے پر استدلال کیا گیا ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کف ثوب یعنی کپڑے سمیٹنے سے مراد ازار کے علاوہ قمیص اور چادر وغیرہ ہیں، اور اس کی حکمت صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، والحکمت فی ذالک انہ اذا رفع ثوبہ وشارہ عن مباشرۃ الارض اشبہ المتکبر۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے کپڑے اور بالوں کو مٹی لگنے کے ڈر سے اٹھائے گا تو اس میں متکبرین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، اور پائنچے موڑنا سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ تکبر کی وجہ سے، لہٰذا یہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں۔ نیز ایک دوسری حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح نماز پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار کو نیچے سے اٹھائے ہوئے تھے۔ عن ابی جحیفۃ قال فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی حلۃ
مشمرن فصلى رکعتین الی الانزہ۔ حضرت ابو زحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لباس میں تشریف لائے جس میں ازار کو نیچے سے اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ایک دوسری سند میں یہ الفاظ بھی ہیں کأنی انظر الی بریق ساقیہ۔ بعض صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازار نیچے سے اتنی اٹھا رکھی تھی کہ گویا میں آپ کی پینڈلیوں کی چمک ابھی تک دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے مشمرن، جو تشمیر سے بنا ہے، اور تشمیر الثوب کے معنی لغت میں ہے آستین چڑھانا، پائنچے موڑنا، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کرنا۔ نیز ابن حجر عسقلانی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں رفع اسفل الثوب، یعنی کپڑے کے سب سے نچلے حصے کو اٹھانا، جس کی ایک شکل پینٹ یا پاجامے کے پائنچے موڑنا بھی ہے۔ پائنچے موڑنا کف ثوب کی حدیث کے تحت داخل نہیں، اسی لیے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ احادیث میں کف ثوب کی جو ممانعت آئی ہے وہ ازار وغیرہ کے علاوے میں ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَيْلِ الْإِزَارِ۔ اس حدیث سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ نماز میں کف ثوب کی ممانعت ازار کے نچلے حصے کے علاوے میں ہے۔ دونوں حدیثوں کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پہلی حدیث میں کف ثوب سے مراد ازار کے علاوہ دیگر کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں میں کف ثوب کی علت متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور دوسری حدیث نیز علامہ ابن حجر کی شرح سے یہ واضح ہو گیا کہ ازار کے نچلے حصے کو اٹھانا یا موڑنا کف ثوب کی ممانعت میں داخل نہیں، لہٰذا پائنچے موڑنے کی مخالفت کرنے والے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ دوسری دلیل کا جائزہ۔ حدیث کی اس بھرپور توضیح و تشریح سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا کہ فقہ کی کتاب میں جس کف ثوب کو مکروہات صلاۃ میں شمار کیا گیا ہے وہاں بھی کف ثوب یعنی کپڑے سمیٹنے سے مراد ازار کے علاوہ دیگر کپڑے ہیں، اور پینٹ یا پائجامہ وغیرہ کا موڑنا اس میں داخل نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہ کی عام کتابوں میں کف ثوب کی مثال میں آستین اور قمیص کے دامن کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ازار یا پائجامے کا ذکر نہیں ملتا۔ نیز فقہ کی کتابوں میں بھی کف ثوب کی وہی علت بیان کی گئی جو مذکورہ بالا حدیث کی تشریح میں علت میں گزری ہے، یعنی متکبرین کے ساتھ مشابہت۔ چنانچہ کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق میں لکھا ہے
وکف ثوبہ لأنہ نوع تجبر، اور نماز کے مکروہات میں کپڑے کا سمیٹنا ہے کیونکہ یہ تکبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری دلیل کا جائزہ، مخالفین کی تیسری دلیل یہ ہے کہ پائنچے موڑنے سے بدہیئتی پیدا ہوتی ہے اور بری ہیئت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس دلیل کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، ٹخنے سے اوپر کپڑا کرنے کو بدہیئتی قرار دینا بعینہ جدید دور کے افراد کے ذہنوں کی ترجمانی ہے، کیونکہ سوائے چند حضرات کے ماڈرن دور کا کوئی بھی فرد ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے کو چاہے جس طرح بھی ہو اچھی ہیئت قرار نہیں دیتا، بلکہ اس میں عار محسوس کرتا ہے اور اسے معیوب سمجھتا ہے۔ تو کیا ہم ان کے معیوب سمجھنے کی وجہ سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ نمبر دو، ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھنے کو بدہیئتی قرار دینا غلط اور بلا دلیل ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو ہیئت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ بری ہیئت نہیں ہو سکتی، اور اس ہیئت کے ساتھ نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اور ٹخنے کھلے رکھنے نیز ازار اوپر اٹھانے کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی احادیث میں گزرا، لہٰذا اسے بدہیئتی قرار دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت کے خلاف ہوگا۔ جیسا کہ کرتے کے بٹن کھلے رہنا بھی بظاہر بدہیئتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے مکروہ نہیں، اور اس سے نماز میں کراہیت نہیں آتی۔ نماز سے قبل پائنچے موڑنے کے جواز کے فتاویٰ کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر اسی بیان پر جو آپ کے سامنے رکھا گیا اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس پوری بحث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نیز محدثین کرام کی تشریحات اور فقہائے اعظام کی عبارتوں سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اسبال ازار شریعت کی نگاہ میں ممنوع اور حرام ہے، چاہے اسبال ازار کرنے والا یہ دعویٰ کرے کہ اس میں تکبر نہیں ہے۔ نیز یہ مسئلہ بھی بالکل صاف ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ سے بچنے کے لیے نماز سے پہلے اپنی پینٹ وغیرہ کے پائنچے موڑتا ہے تاکہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہو اور وہ کم از کم نماز کی حالت میں اسبال ازار کے گناہ سے بچ سکے، تو اس کا یہ عمل بالکل درست ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو حضرات نماز سے قبل پائنچے موڑنے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی مذکورہ احادیث اور محدثین کے اقوال اور فقہا کی
تشریحات کو بغور پڑھنا چاہیے، جن میں اس عمل کی انتہائی مذمت اور قباحت بیان کی گئی ہے اور پائنچے موڑنے اور ٹخنے کھولنے کے عمل کو درست قرار دیا گیا ہو۔